ذمہ داری کو کیسے کریں پورا؟ تو اب شیطان نفس دھوکے انسان وہ اس کو مشورہ دے، نہیں یار یہ کر لے، نہیں یہ دکان کھول لے، فلاں کر لے، تو ہی از گیٹنگ فیل ان ایوری ایونٹس. کسی کو کوئی بھی سجیشن ہو سکتا ہے، پلان ہو سکتا ہے، یہ نہیں سمجھے بات میں. یہ بالکل نئے خیالات آ رہے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. ضرور اس کے پیچھے کوئی سبق ہوگا الحمدللہ ہمارے لیے. پوری سٹوری آ رہی دیکھیں گے. جیسے آج دن دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پورا دن دیا ہمیں، چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا. کھوتے ہیں ہم کوئی ڈاگز ہیں، بلی ہیں، گدھے ہیں؟ نہیں، بہت بڑی کوئی چیز کرانے والا اللہ تعالیٰ ہم سے پورا دن دیا ہمیں. اس لیے دیا کہ ناشتہ کر لیں، صبح کھانا کھا لیں، سو جائیں. یہ تو ہمارا پلان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہم پر. سوچنے والی بات یہ ہے جس کو ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ آدمی تو بکھر جائے گا دنیا کے اندر، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ تو نے یہ دن اب کیسے گزارنا ہے. تو جب اللہ کی گائیڈنس آ جائے، رہبری آ جائے، تو کام خراب پورا ہوتا ہے آدمی کا. پھر طرف ہر کام سٹیج پہ آ جاتا ہے. اس نے ہمیں رہبری دی ہے کہ دن اب دیا ہے، پھر اس کے بعد لائف تیری کمپلیٹ کس طرح تو نے گزارنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مختصر سی گائیڈنس دے دی ہے. جب تو نے جو دن گزارنا ہے اس طرح گزارا. جس نے اس طرح گزارا جس طرح اللہ نے پلان دی ہے وہ کامیاب ہے. دن کے ہر حصے میں کامیاب ہوگا. بالکل اپنی مرضی نہ لگائے، بلکہ کیا ہے جو اللہ نے پلان کیا نا ہمارے لیے آج کے دن، اس دن پہ چلا دیا آدمی اپنے آپ. کیا پلان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ رپیٹ کرتا ہے وہ سیم چیز. پلان کیا کہ صبح اٹھ جاؤ، اور اٹھنا ہر حالت میں اٹھ کے تم نے وضو کر کے سیدھا کچھ نہیں کرنا. کہاں پہنچنا ہے؟ مسجد میں پہنچنا ہے. اب جس نے یہ پہلا سٹیپ لے لیا الحمدللہ انڈر دا گائیڈنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی از کمنگ ٹو دا سکسیس ناؤ. دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جن، بھوت، حالات، کوئی چیز بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں. مرضی ہے، اپنی مرضی کو ختم کر دیا. جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے، وہ ساری اس کو برباد کرنے والی چیزیں یہ بتا رہا ہوں، سب برباد کرنے کو. ہم کیا کریں گے؟ فوراً اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کریں، وی ہیو ٹو گو دا ماسک. اب کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ یہاں دیکھ لیں آپ، دے آر فیل. پہلا اسٹیپ فیل کر دیا انہوں نے. ہر حالت میں ہم نے جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے وہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو حالات ہے اس میں نہیں جا سکتے وہ تو دوسری بات ہے. لیکن سینسیبل آدمی اس کا تو پھر اس نے ذمہ بھی لیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تو پرواہ نہیں کہ مجھے پتا ہے تیرے حالات ہیں، تو وہی چیز جو میں اس ایکشن میں دینی تھی میں تجھے اس ایکشن میں دے دوں گا. اب تو بیمار ہے تو بستر پہ لیٹ جا، نماز نہ پڑھ، جو کچھ میں نے وہاں دینا تھا تجھے میں اس طرح دوں گا. بعض لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ہم تو بیمار ہو گئے ہیں، اب کیا کریں، نماز نہیں پڑھ سکتے، فلان نہیں کر سکتے. یہ ڈرامہ ہے. بلکہ ریسٹ کرے آدمی، سبحان اللہ، وہ چیز مل لی جس اللہ نے ہمیں دے دیا. سمجھا رہی بات آپ کو؟ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب اس نے دوسری چیز دے دی ہے، میں بیماری، سر میں درد، پیٹ میں درد، اب کہہ رہا ہے یہ حساب ہے، یہاں میں تجھے دوں گا، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تیرا سائڈ چینج کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صبح اللہ تعالیٰ ہمیں کس پوزیشن میں اٹھا رہا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کس پوزیشن میں اٹھایا ہے؟ اگر میں دیکھا ہاتھ، پاؤں، سر درد بالکل ٹھیک ہے، پھر میں دعا پڑھوں گا الحمدللہ، میرا شکر ہے مولا، اب میں بالکل تیار ہوں، اب میں کسی کی بات بھی نہیں سنوں گا، کوئی بھی میرے راستے میں آ ہی نہیں سکتا بجوز کے جس کے تو نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر کر لے. اب میں چل پڑ رہا ہوں. کتنی اچھی بات ہے بتائیں. دن کے سٹارٹ میں بس وہ ساری ذمہ داریاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے ساری. یہ تو میرے پلان پہ چل رہا ہے، جس نے مجھے دن دیا. اب وہ آ گیا، فجر پہ آ گیا، سب کچھ عورت مرد مسجد میں آ گیا، عورت اپنے مسلح پہ چلے گی ٹائم پر. نیند آئی، غنودیں آ رہی ہیں، فلاں آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں ساری. یاد رکھیں
کہ آپ کی زندگی دن کے پلان کو بالکل برباد کر دیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، تو اب ہم نے مرضی سے اپنا دن گزارا، یا آدھا گھنٹہ سو جا، میں نے کام پہ جانا ہے، فلاں کرنا ہے، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان کو بند کر دی ہے. اپنے پلان پہ چلیں، کتنے زور لگا لے، کتنی بڑی بڑی دکانوں میں چلا جائے، کتنی بڑی چیزیں دنیا کی کرنا وہ سامنے آ جائیں، وہ فیل ہے. مجھے اس بات کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے؟ سمجھ آئی بات آپ؟ وہ فیل ہے، بالکل ڈفر آدمی، اس کو چلی وہ پکتی. اب ساری دنیا جو ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ ماننے والے اور ماننے والے جو اس طرح سے دن نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ فیل ہیں. آپ کتنی آپ کو نظر آ جائے فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، دے آر فیل. اینڈ دا اینڈ رزلٹ ان کا بہت برا نکلتا ہے، پھر بہت بڑا رزلٹ ہوتا ہے. پہلی چیز سمجھ آ گئی ہمیں؟ جس نے اس دن کو شروع کیا الحمدللہ، پہلا دن ہم نے اللہ کی بات مانی اور ہمیں بے فکر ہو جائے آدمی. اللہ کی بات مانی ہے، اللہ ضرور ہمیں نوازیں گے. بس اس کے بعد ٹھیک ہے. اب اس نے جو کہا ہے دوسرا کام کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جا، اب فری ہے، جاب پہ جا، جو ذمہ داری کی تیرے پہ آتی ہیں ان ذمہ داری کو نبھا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، اس میں تم میرا خیال رکھنا کہ جس چیز میں تجھے منع کرتا جاؤں رکتا جا، جو تجھے سمجھاتا جاؤں اس پہ چلتا جا. سبحان اللہ. اب تو اندر پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہے. جس فائل کو تیرے پاس آئے کہ تو اس کو پڑھ کے اس پہ سائن کر، تو سائن کر. جس پہ تو دیکھے کہ صحیح اس پہ سائن نہ کرنا، کیونکہ آرڈر نہیں ہے اوپر سے. جاب میں یہ ہوتا ہے نا آدمی کا، جو باس کہہ رہا آپ تو وہی بات مانیں گے نا. تو اللہ کہتا ہے یہ خیال رکھنا ہے تم نے کہ شریعت پہ جس چیز کو میں حلال کہہ رہا ہوں اس کو حلال مان کے چلا جا. تو نے اپنی طرف سے نفع نقصان کو قبول نہیں کرنا ہے. Give it to Allah in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't think it, if I do this thing, I will lose this. Might if I do this thing, oh, this, I just look nice, how can I do this thing? Don't worry about it. The plan which is given by Allah subhanahu wa ta'ala, carry on this one. Without any hesitation, even you're getting the things not correct, but thing is correct. اس کو کہتے ہیں بلیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کرنے سے. سمجھ آئی بات؟ پھر اس ذمہ داری کو نبھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی دوران میں پھر میری کال آئے گی تیری طرف. اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے کیوں اس نے یہ رکھا ہے. پھر میری کال آئے گی، جیسی کال آئے تو پھر مسجد میں آ جاؤ. یہ اللہ کا دیا پلان ہے دن میں ہمیشہ. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں آپ ویٹ اٹھانا 10 من کا، نہیں. ایکسرسائز میں نہیں، یو آر موونگ یور باڈی ٹو کیپ دا فریش فار عبادہ. ہماری نیت یہ ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں اس لیے کہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ جان آئے گی تو میں صحیح عبادت کروں گا. آپ تھوڑی دیر آپ غنودی کہہ رہے، آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں. لیٹ اس لیے کہ جب میں ذکر پہ جاؤں گا میری آنکھ نہ لگے، اچھی طرح ذکر کروں گا. یہ ساری اتنی بڑی بڑی عبادت ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی کتنے بڑے بڑے انعام ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس کلولو کو ضائع کر دیں اور آ کے پتہ ہی نہیں آپ شام ادھر ٹکریں مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ذکر میں آنکھیں بند ہیں دیکھ نہیں رہے. نہیں، آپ یہ میں یہاں کی اس وقت میں کام سب چھوڑ دوں اینڈ گو ٹو دا بیڈ، یا سیٹی پہ لیٹ جائیں 10 منٹ کے لیے. کیپ فریش یور سیلف فار دا نیکسٹ عبادت. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں وہ بس ڈنڈی مارنے کے لیے دوسرا کام نہیں کرتے بلکہ اپنی اگلی عبادت کو خراب کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے باقی کس طرح سسٹم رکھا ہے عبادات کے ساتھ. انسان نمازوں کا کیسا سسٹم رکھا ہے. گیپ دیکھیے اس میں ہر گیپ میں انسان یہ چائے پینے کا گیپ آ گیا، کھانا کھانے کا آ گیا، ہر چیز بنتی ہے اس کے ساتھ. پھر کھانا کب کھاتے ہیں، عصر کے بعد کھاتے ہیں، ناشتہ کب کرتے ہیں. جو سینسیبل لوگ ہیں وہ نمازوں کے ساتھ ٹائم ٹیبل چلاتے ہیں اپنا. سب سے بہترین جاب ہے نا جو مسلمان کے لیے تجارت ہے. یہ میں نے پریکٹس کی، میں ساری ڈگری پھاڑ کے نا میں دکان لے لی چھوٹی سی ایسی. اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمتیں نظر آئی نا مجھے، کیوں؟ اس میں سب سے بڑا توکل ہے. میں اکثر دیکھا دکان پہ لوگ چیختے ہیں دے جی آئے جی ادھر آئے بڑا سامان ہے یہ ہے، جس طرح چیختے ہیں ہمارے جب چندہ جمع کرتے دیتے جائیں جی دیتے جائیں دیتے. آپ نہ چیخیں تب بھی دینے والے دینے ہی آپ کو. کیوں مزید اٹھائی ہوئی آپ کیوں؟ دینا انہوں نے نہیں ہے، دینا کس نے؟ اللہ نے دینا ہے.
اس کو لوگ کنورٹ کر دیں. آپ اپنے کام پہ کھڑے جائیں گے, میں نے فلاں مسجد کی چندہ لینا ہے, اس سے بیٹھ جائیں آرام سے. نہیں ان کو یقین نہیں ہوتا, جب تک میں نہیں بولوں گا, چیخوں گا نہیں, لوگوں کو کھینچوں گا نہیں, آئیں جی آئیں جناب کچھ ڈال دے جائیں, زکوٰۃ دے دیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب مولوی کو توکل نہیں تو پھر مکو تو پیچھے کھڑے ہو توکل کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ. سب کہیں ایسے ہی ہوتا پھر جیسے مولانا صاحب کریں, ہم بھی شور مچائیں دنیا میں جا کے, یار یہ کر لو فلاں کر لو, دکان چلا دو, ہم وہاں چیخ رہے ہیں, مولوی صاحب مسجد میں چیخ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, وہاں شور شرابہ مچا رہے باہر جا کے, نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے, یہ دکان لینی, یہ مکان لینی, چیخ رہے ہیں نا بیچارہ. یہ مولانا صاحب چیخ دیتے جائیں جی, چندہ دیتے جائیں, دونوں کا خاموش ہو کر سورج کا یہ رزق کا معاملہ ہے, یہ پالنے والے کا معاملہ ہے. پالنے والا جانتا ہے اس کو کس طرح میں نے پالنا ہے, مچھر کو کیسے پالنا ہے, مکھی کو کیسے پالنا ہے, فش کو کیسے پالنا ہے, مرغی کو کیسے پالنا ہے. ہر چیز کا میں مال پالن ہار ہوں, میرا نام رب ہے, رب العالمین ہوں. رب المسلمین بھی نہیں, رب الکافرین بھی نہیں, عالمین میں سارے یہودی سکھ عیسائی سب آ گئے. کہتا ہے جب میں رزق ہر ایک دیتا ہوں, ان کو دینوں پہ دینا ہوں تو کوئی اٹھے نہ تمہارے میں. دین کون دیکھتا, کیوں میں نے سب پروٹیکشن میری ہے, تو ان کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری جو ہے میں نے لے لی اپنے پاس. کیونکہ ہمیں توکل نہیں ہوتا, ہم اتنی بےمانی اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اس ایک رزق کے لیے کہ ہم ساری عبادات اللہ سے تعلق ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اتنے زبردست آئیڈیاز اللہ نے دیے, سوئی سو دیکھ اچھا درد چل رہا ہے. دیکھیں تو اس میں چیخ پکار کی بات نہیں ہوتی. میں جا کے دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں, لوگ آئیں جی آئیں کرتے ہیں, میں بڑا ہنستا تھا. چیخ, جس نے آپ کے پاس آ کے لینا ہے اس نے لینا ہی ہے. ایک دفعہ میں نے تجربہ کیا اللہ کی شان کا. میں نے اپنا پرانا یہ تھا نا یہ جمپر اتار کے اس پہ ٹنگ دیا, میں بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو ایک خاتون آئی گوری, وہ دیکھنا شروع کی چیزیں دیکھتے دیکھتے اس نے جا کے میرا جمپر اٹھا لیا. ہاؤ مچ از؟ میں کہا اس میں اللہ مجھے نشانی دکھانے والے ہیں. تو میں نے کہا ہاؤ مچ؟ اٹس ویری ایکسپینسو. ہاؤ مچ؟ میں اس کو ویسی, میں کہا مذاق ہے بھائی, سیکنڈ ہینڈ جمپر آپ کو نظر ہی آئے گا نا, وہ بھی مرد کا جمپر نظر آ رہا ہے. تو کہنے کی ہاؤ مچ؟ میں اس کو بتا دی پرائز 5-10 پاؤنڈ جو بھی تھی. آئی ہیو اٹ, مجھے دے دو. میں یہ تو سیریس معاملہ ہو گیا. تو شرع میں یہ ہے کہ جو چیز جس میں کوئی نقص ہو, کوئی چیز ہے, اس کو بتائیں گاہک کو, ہے نا شرع میں. تو میں کہا میں اس کو بتا تو دوں. میں کہا بھائی یہ تو میرا جمپر ہے, میں یہاں رکھا تھا. تو وہ مجھے کہتے ڈونٹ یو نو دا لا, what things you are showing on your hanger or anything, you are supposed to be sell it. یہ لا ہے نا کہ آپ اگر کسی چیز کو شو کر رہے ہیں, کسی چیز پر ہینگ کی ہے جس کے مجھے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, تو آپ مجھے بیچیں گے. میں ہنس پڑا, میں کہوں میں جوک, میں ہاؤ کین یو گیٹ اٹ؟ واٹ اٹ؟ اب میں سوچا سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے رزق دینا چاہتا ہے دے دیتے ہیں انسان. تو چیخا نہیں ہے, پکارا نہیں, جب لیکن جب رزق دے رہا تو تیرے پرانے جمپر سے تجھے دے رہے ہیں, معقوف کر دیتا ہے انسان ذہن. پھر میں سمجھ گیا کہ نہ میرا قصور ہے نہ اس کا قصور ہے, اس اللہ کی شان. میں ٹھیک ہے, اوکے, جس ون کنڈیشنز دیا, I want to take it back. I told you everything is second hand. I say, no, I am not coming back. Pack it. اب میں تو سردی سے مارا جاؤں گا, گھر پہ میرا جمپر ہی گیا, میں اس کو پیک کر کے ڈال کے نا, بہت دیر تک میں اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آیا. یہ اللہ ہم تیری باتوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ تجھے مانتے ہیں لیکن ہمیں اتنا بھی توکل نہیں کہ تو پالن ہار ہے, تو رب العالمین ہے. سامنے تو یہودی کو دے رہا ہے, سکھ کی دکان اس کو دے رہا ہے, تو مجھے نہیں دے گا تو میں نماز چھوڑ دوں تیری اس نماز اس رزق کی وجہ سے؟ میں کیوں چھوڑ دوں تیرا سجدہ؟ کتنی بڑی نشانی دکھائی ہے مجھے بتائیں. تو میں نے وہ دے دیا, وہ لے کے چلی, ختم. تجارت تو شہیدوں کا کام ہے, سچے تاجر کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
اب ایک نقطہ آ رہا ہے بتا دوں آپ کو، اسی وقت ہے، شہیدوں کے ساتھ تاجری کو کیوں ملایا؟ مجھے بتائیں، تاجر تو پیسے کما رہے کچھ کر رہے، شہید تو اپنی جان دے رہا ہے. کہتا ہے نہ شہادت کا مطلب ہے نہ اس کے پیسے کا مطلب، کہتا ہے کہ میں ایمان پہ دیتا ہوں ہر چیز. اس نے مجھ پہ اتنا بڑا بھروسہ کیا جان دینے والے نے کہ میرا رب ہے، میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا، میں حق پہ کھڑا رہ جاؤں گا. تو اس تاجر نے وہاں کھڑا ہو کے اسی حق کو زندہ کیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، میں یقین کرتا ہوں تجھ پہ کہ ہر چیز قبول کروں گا، اسی وجہ تو مجھے دے گا.